السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ 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 اسی طرح ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے۔ آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ ڈھیروں ساری بہت ساری برکتیں دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رزق حلال کمانے والا بنا دے۔ حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے تمام صدموں کو، تمام دکھوں کو، تمام تکالیفوں کو دور کر دے، اور اللہ ساری زندگی کے لیے آپ کا دامن اور آپ کی جولیاں خوشیوں سے بھر دے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ وہ والدین جو اب تک بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد اولاد نیک اور نرینہ کی نعمتوں سے نواز دے، اور وہ والدین جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، تابعدار بنا دے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ جس کسی انسان کے بھی اندر یہ تین بیماریاں موجود ہوں گی، وہ کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ میں کسی ایسی بیماری کا ذکر نہیں کر رہی جو انسان کے جسم کے اندر ہوتی ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، چلتے پھرتے ہاتھ پیروں سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھیک صحیح سلامت اس دنیا سے بلا لے، کسی کا محتاج نہ بنائے۔ لیکن جن بیماریوں کا میں ذکر کرنے والی ہوں، وہ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور یہ بہت خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں جو ہم اپنے دلوں کے اندر پال لیتے ہیں۔ خدارا ان بیماریوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ پہلی بیماری حسد، دوسری بیماری بدگمانی، تیسری بیماری جھوٹ۔ یہ تینوں بڑی خطرناک بیماریاں ہیں جو ہم سے ہمارا ایمان چھین سکتی ہیں، جو ہم سے ہماری پہچان چھین سکتی ہیں۔ تو اللہ سے یہی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم میں سے یا آپ میں کسی کے بھی اندر یہ بیماری موجود ہے، تو ہم اپنے دلوں کو ان بیماریوں سے پاک کریں گے۔ تو آئیے پہلے ہم حسد کے بارے میں سن لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح شہد کو سرکہ خراب کرتا ہے، اسی طرح حسد ہمارے ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، جلا کے بھسم کر دیتی ہے۔ ہم غور کریں تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم درود شریف کی کثرت بھی کر رہے ہیں، ہم صدقہ و خیرات بھی کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے اپنے دلوں کے اندر حسد جیسی بیماری کو پالا ہوا ہے۔ تو سوچیں، ہماری ساری نیکیاں، سارے اچھے کام، ساری عبادتیں تو ویسے ہی ضائع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی جب تک ہم اپنے دل کے اندر حسد کو قائم رکھیں گے۔ ہمیں اپنے دل کو حسد سے پاک کرنا ہوگا۔ اچھا، اب یہ سن لیجئے کہ حسد کہتے کس کو ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم تو کسی سے بھی حسد نہیں کرتے، ہمارے دل کے اندر تو حسد ہے ہی نہیں۔ لیکن جب آپ اپنا محاسبہ کریں گے نا، اور آپ میرا یہ بیان سنیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حسد آخر ہے کیا۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس کو کوئی نعمت ملی، دولت ملی، شہرت ملی، خوبصورتی ملی، اور آپ یہ تمنا کرتے ہیں کہ اس سے یہ سب کچھ چھین جائے اور وہ سب کچھ آپ کو مل جائے، اور اگر آپ کو نہ بھی ملے تو کم از کم اس کے پاس بھی یہ سب کچھ نہ رہے۔ یہ ہوتا ہے حسد۔ اب آپ اپنے دل کے اندر جھانکنے کی کوشش کیجئے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان موجود ہے، کوئی ایسا شخص آپ کے آس پاس موجود ہے جس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اس کے پاس دولت بھی ہے، اس کے پاس شہرت بھی ہے، بلا کی خوبصورتی بھی ہے، اور آپ جب اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
تو نے تو اس کو اتنا دیا ہے، تو نے تو اس کو یہ چیز بھی دی ہے، تو نے مجھے کیوں نہیں دی؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرنے کے برابر کا کام ہو گیا۔ کوشش کیجئے اس چیز کو اپنے دل سے نکال دیجئے، اپنے دل کو صاف رکھیے۔ اگر کسی کے پاس دولت ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک تو اس کو مزید ترقی دے، اللہ تعالیٰ تو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دے، اللہ تعالیٰ تو اسے مزید شہرت سے نواز دے۔ تو یہ جو چیزیں یہ حسد میں شامل نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ اس کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس تو اتنا ہے، اللہ کرے اس کے پاس یہ سب چیزیں نہ رہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، جس کو ہم دیکھ کر اندر ہی اندر جل رہے ہوتے ہیں، کڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس نے تو 3 سال کے اندر اپنا بزنس اچھا کر لیا، اپنا مکان کر لیا، اس کی تو گاڑی بھی اس کو مل گئی، بہت اچھی گاڑی ہے اس کے پاس، اور میں 3 سالوں سے وہیں کا وہیں ہوں، جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا آج بھی میں وہیں پر ہوں، نہ میری ترقی ہوتی ہے اور نہ مجھے کامیابی ملتی ہے۔ تو دیکھیے اس بات کے لیے اللہ سے لڑنا چھوڑ دیجئے۔ آپ یہ سوچیں اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کو دیا ہے اسی میں آپ کے لیے بہتری ہوگی، آپ کے لیے بھلائی ہوگی۔ کوشش کیجئے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اب دوسری بیماری آ جاتی ہے بدگمانی۔ ہم اپنے دل میں اکثر دوسروں کے لیے بدگمانی پال لیتے ہیں۔ اگر ہمارے کاروبار میں پریشانی ہو گئی، ہمارے مصیبتیں آ گئیں، تکلیفیں ہو گئیں، یا اللہ نہ کرے ہمارے گھریلو حالات اچانک سے خراب ہو جاتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ہماری لائف میں ایسا انسان ہوتا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں شخص ہے نا، اس نے کچھ نہ کچھ کروایا ہوگا، اس نے کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہوگا جو اچانک سے میری ہستی بستی زندگی برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ تو یہ بدگمانی ہے۔ آپ اپنے دل میں کسی کے لیے بھی بدگمانی مت رکھیے۔ اگر اللہ نہ کرے آپ کی صحت اچانک سے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہی برے دن مجھے دکھائے ہیں، تو ہی مجھے ان برے دنوں سے نکال سکتا ہے۔ جس طرح تو نے مجھ پہ اچھے دن مجھے دکھائے تھے، میری زندگی میں تو اچھے دن لے کر آیا تھا، مجھے خوشیاں نصیب ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ میں نے اس حال میں بھی تیرا شکر ادا کیا، اور آج میں جس حال میں ہوں میں اس حال میں بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ بہت کم لوگوں کے اندر بات ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ فلاں شخص ہمارے گھر میں آیا تھا، وہ دیکھ کر گیا ہے، ماشاءاللہ ہم نے اس کے لیے کھانے کا انتظام بہت اچھا رکھا تھا، ہمارے گھر کے رہن سہن کو، ہمارے طور طریقوں کو دیکھ کر وہ کچھ نہ کچھ کر کے چلا گیا۔ تو یہ بدگمانیاں اپنے دل سے نکال لیجئے۔ یہ جو بدگمانی ہوتی ہے نا، یہ اچھے خاصے رشتوں کو آگ لگا دیتا ہے۔ یہ بیماری اتنی خطرناک ہے۔ جھوٹ ہر گھر کے اندر بولا جاتا ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر یہ جھوٹ جیسی بیماری موجود نہ ہو۔ ایک جھوٹ کے لیے 70 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ایک جھوٹ کو، اپنی ایک بات کو چھپانے کی وجہ سے آپ 70 جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ آپ کو کسی انسان سے نہیں ملنا، دروازے پہ آپ کے وہ انسان آ کے کھڑا ہو گیا، آپ نے کہا کہہ دو میں گھر میں موجود نہیں ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ سچ تو نہیں ہے، آپ تو گھر کے اندر موجود ہیں، آپ جا کے مل سکتے ہیں، لیکن آپ نے کہا میں گھر کے اندر موجود نہیں ہوں، جا کے اس کو کہہ دو فلاں شخص کو۔ یہ جھوٹ ہو گیا۔ ایک تو جھوٹ آپ نے بولا، اور ایک جس کے ذریعے سے آپ نے کہلوایا، 2 جھوٹ ہو گئے یہ۔ آپ تو خود گناہ کر رہے ہیں اور ساتھ میں اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ میں گھسیٹ رہے ہیں۔ آپ کو کہیں سے کوئی چیز ملی، ایک نے آ کے آپ سے کہا کہ میری فلاں چیز کھو گئی، آپ کو ملی، حالانکہ آپ کو ملی، لیکن آپ نے کہا نہیں مجھے تو نہیں ملی، میں نے تو نہیں دیکھی۔ وہ چیز کتنے دن تک رکھ کر آپ اپنے لیے کچھ خرید لیں گے، بنگلہ خرید لیں گے، گاڑی خرید لیں گے، کیا کر لیں گے؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے نا۔ آپ کو اسی وقت وہ چیز اس کو لوٹانی ہے، لیکن آپ نے جھوٹ کہہ دیا نہیں مجھے تو نہیں ملی۔ وہ تو بیچارہ چلا گیا، اسے تو یہ کہہ دیا کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا۔ جب اس نے اپنا سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا تو اب اللہ ہی ہے انصاف کرنے والا۔ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ کبھی بھی کسی کو اپنی ذات سے
اس قدر تکلیف مت پہنچائیں، اپنے رشتوں کو اس قدر پامال مت کریں کہ سامنے والا یہ بات کہہ دے کہ میں نے اپنے رب پہ چھوڑ دیا۔ اگر اس نے یہ بات کہی تو آپ یقین کیجئے رب کا انصاف سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ انسان تو آپ کو معاف کر دے گا، لیکن اگر اس نے رب پہ چھوڑ دیا نا، تو جب تک آپ کا معاملہ رفع دفع نہیں ہو جاتا، رب معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو کوشش کیجئے، اچھے کام کیجئے، اور یہ جو 3 بیماریاں میں نے بتائی ہیں ان سے بچ کر رہنے کی کوشش کیجئے۔ آپ خود بھی کوشش کیجئے اور اپنی فیملی کو بھی بچائیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔